بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 92 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صدقہ کی چیز بطور ہدیہ قبول کرنا اور اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کی کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت تصدق على بریرۃ بلحم فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بریرہ کے پاس صدقے کا گوشت آیا، یا حضرت بریرہ کو کسی نے صدقہ گوشت جو ہے وہ صدقہ کیا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صدقے کا گوشت دیکھ کر فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو فقہائے کرام یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تبدیل ملک سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ملک بدلتی ہے تو اس سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرمایا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی چیز نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی صدقہ کی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے وہ ممنوع قرار دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، ہاں ہدیہ قبول فرماتے تھے، اور ہدیہ قبول کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صدقہ کی چیز کسی کی ملک میں آ جائے، کسی کو کوئی چیز صدقہ کی جائے جو صدقے کا مستحق ہے، پھر وہ کسی اور کو دے تو وہ ہدیہ ہو جاتی ہے، وہ صدقہ نہیں رہتی۔ یعنی جب اس کی ملک میں آ گئی وہ چیز تو اس کی ہو گئی ہے، اب آگے وہ اس کو کسی کو ہدیہ کے طور پر دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اب اس کی وہ جو پہلے والی حیثیت تھی صدقہ والی وہ بدل چکی ہے، اب وہ صدقہ نہیں رہی، اب وہ اس کی ملک میں آ چکی ہے، اس کا مالک بن چکا ہے۔ اب وہ اپنی ملک سے کوئی چیز کسی کو دے رہا ہے تو وہ ہدیہ بن جائے گی، صدقہ نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گوشت تھا جو ان کو کسی نے صدقہ دیا تھا، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس کے لیے صدقہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس روایت میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، تو ان کے کچھ احوال کا تذکرہ کرنا یہاں پر میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، تاکہ اس حدیث کا پس منظر پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باندی تھیں، ان کے جو آقا تھے، جو مالک تھے، انہوں نے ایک مرتبہ انہیں بیچنے کا ارادہ کیا، بیچنا چاہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان سے خرید لیا، لیکن بیچنے کے ساتھ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا سب کچھ میرا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مالک کو نہیں ملتی، یعنی جو شخص آزاد کردہ غلام جو فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے چونکہ وہ حضرت بریرہ کو آزاد نہیں کر رہا بلکہ بیچ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا جو ولا ہے، جو اس کا بچا ہوا سامان ہوگا یا جو اس کی ملک میں جو بھی جس کا بھی وہ مالک ہوگا، وہ اس کو نہیں ملنے والا، وہ اسی کا ہوگا جس مالک نے اس کو آزاد کیا ہوگا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب
کسی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے تو اس غلام کی ملک میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے مالک کی ہوتی ہیں، اس کا وارث مالک بنتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مالک تھے اس نے جو ہے وہ ایک فاسد شرط لگائی تھی کہ میں بیچ تو رہا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ اگر یہ مر جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا سب کچھ میرا ہوگا۔ اب وہ بیچنے کے ساتھ اس شرط کو لگا رہے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم اسے خرید لو، اس کی ولا کا مالک وہ نہیں بنے گا، اس کا جو سابقہ مالک ہے جس نے اس کو بیچ دیا ہے، جو بیچ رہا ہے، اس لیے تم اس کو خرید لو۔ تو قانونی طور پر جو ہے وہ یہ چیز اس کے حق میں نہیں تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدنے کا مشورہ دیا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید لیا، اور خرید کر کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کو آزاد کر دیا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آزاد کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت مغیث سے اس کی شادی کروا دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کیا حضرت بریرہ کو، تو آزادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نکاح بھی ختم کر لیا، اپنی شادی بھی ختم کر دی۔ اور یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جب غلام کو آزاد کیا جائے یا باندی کو آزاد کیا جائے تو وہ باندی اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت بریرہ نے بھی ایسا ہی کیا، جب ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد فرمایا تو اس وقت انہوں نے اپنا نکاح بھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے ختم کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے جو ہے وہ یہ درخواست لے کر پھرتے کہ ان سے تعلق ختم نہ کرو، لیکن انہوں نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی اور ان سے پھر دوبارہ جو ہے وہ نکاح نہیں کیا۔ اصل میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ خوبصورت تھیں، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ تو جب تک تو وہ باندی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملک میں تھیں، تو انہوں نے وہ نکاح برقرار رکھا۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو ان کو یہ حق حاصل ہو گیا، ان کو یہ اختیار مل گیا کہ اب وہ اپنے آپ کو نکاح سے بھی آزاد کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنا یہ اختیار استعمال کر کے خامند کو بھی چھوڑ دیا اور جو ہے وہ غلامی سے بھی نجات مل گئی ان کو۔ تو لہٰذا ان کے لیے تو یہ دوہری خوشی تھی، ایک تو وہ آزاد ہو رہی تھی، غلامی سے نجات ملی ان کو، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ وہ خامند سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور ان سے طلاق لے لی اور ان سے جدائی اختیار کر لی۔ تو انہوں نے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دوہری خوشی حاصل کر لی۔ لیکن حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ان کو بہت چاہتے تھے، ایک تو وہ خوبصورت بھی تھیں اور اتنا جو ہے ان کے ساتھ تعلق بھی تھا اور اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا بھی تھا، وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر وہ انہوں نے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی انہوں نے قبول نہیں کی۔ کسی کی بھی سفارش، صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ان سے اپنا تعلق ختم نہ کرو، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی اور اپنا تعلق دوبارہ ان سے بحال نہ کیا۔ تو اس روایت کے اندر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ ان کو صدقہ دیا گیا، چونکہ باندی تھی، باندی صدقے کی حقدار ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ لگتا ہے۔ تو ان کو جب کسی نے صدقہ دیا گوشت کا تو اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے لیے تو یہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ فرما دیں تو کسی مسلمان کو جو ہے وہ یہ زیب نہیں دیتا اور جائز نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت مغیث کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ سفارش کی تھی، تو لہٰذا جب حکم نہیں دیا تو وہ حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوئی۔
تو یہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی، تو ان کی سفارش نہیں قبول کی۔ سفارش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں تو اس میں مسلمان کو اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے سفارش کو رد بھی کر سکتا ہے، قبول کرنی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حکم نہیں ہے، حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب جس کے بارے میں ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے قرآنی آیت کی روح سے کہ وہ اس حکم کے خلاف کرے۔ تو لہٰذا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہیں جھٹلایا بلکہ سفارش نہیں مانی، تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی صدقے کی چیز کو بطور ہدیہ قبول کرنا اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کی کچھ تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، ہدیہ قبول کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس صحابی سے ہوئی اور انہوں نے طلاق کیوں لی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔